بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج کا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے فنی محاسن۔ اس میں ہم صنائع کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں صنعت تضاد ہے۔ صنعت تضاد سے مراد ضد کے ہیں۔ کلام میں ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جو ایک دوسرے کے متضاد ہوں یا ایک دوسرے سے ضد کی بنا پر استعمال کیے جائیں۔ اب یہاں پہ ہم نے شعری مثال لکھی ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس جو صبح ہے وہ شام کا متضاد ہے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو دن ہوتا ہے وہ رات کا ہوتا ہے اور صبح جو ہوتی ہے وہ شام کی ہوتی ہے۔ تو ہم نے یہاں پہ ہمارے پاس شعر میں دو متضاد الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ایک اور شعر بھی ہے، کامل ہے جو ازل سے وہ ہے کمال تیرا، باقی ہے جو ابد تک وہ ہے جلال تیرا۔ ازل اور ابد اس میں بھی صنعت تضاد ہیں اور یہاں پر بھی ہمارے پاس دو الٹ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ صنعت تضاد میں آ رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے صنعت تکرار لفظی۔ یہ اپنے نام سے ہی بتا رہی ہے کہ یہ کون سی صنعت ہے۔ تکرار لفظی یعنی ایک لفظ کا بار بار ذکر کرنا۔ کلام میں لفظ یا الفاظ کو تکرار کے ساتھ استعمال کرنا، یعنی شعر میں ایک لفظ یا الفاظ کو بار بار استعمال کرنا صنعت تکرار لفظی کہلاتا ہے۔ شعری مثال ہمارے پاس اس کی ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے۔ اس میں ہمارے پاس پتا پتا دو بار استعمال ہوا گیا ہے۔ پھر ہمارے پاس بوٹا اور بوٹا، یہ بھی ہمارے پاس دو بار استعمال ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں مطلب یہ اس شعر میں دو بار استعمال ہو رہے ہیں، تو یعنی یہ ہمارے پاس صنعت تکرار لفظی کو فالو کر رہا ہے یہ شعر۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے کہ صنعت میرات النظیر۔ یہ تھوڑا مشکل لگتا ہے بچوں کو، لیکن اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دیکھیں کلام میں ایسے معتدل الفاظ لے کر آنا جن کی آپس میں کوئی نہ کوئی نسبت ہو لیکن وہ باہم متضاد نہ ہوں، صنعت میرات النظیر کہلاتے، یعنی وہ الفاظ جو آپس میں کوئی نہ کوئی تعلق رکھتے ہوں مگر وہ متضاد نہ ہوں، وہ مترادف جس طرح ہم کہتے ہیں نا اس طرح سے استعمال کیے جائیں۔ جیسے اب ہم یہاں پہ دیکھیں گے، اس کی شعری مثال ہمارے پاس ہے، ہو میرا ریشہ امید وہ نہل سرسبز، جس کی ہر شاخ میں ہو پھول، ہر پھول میں ہو پھل۔ یہ اب دیکھیں شاخ، پھول، پھل، یہ سب ایک پودے پہ لگنے والی ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، جس کے بارے میں یہاں ایسا بیان کیا گیا جب یہ ساری چیزیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کر رہی ہیں، شاخ پھول سے، پھول پھل سے، جہاں ریلیٹ ہو رہا ہوں وہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس صنعت میرات النظیر کا استعمال ہو رہا ہے۔ پھر ہمارے پاس آتا ہے صنعت مبالغہ آرائی۔ مبالغہ کا لفظ دیکھیں، مبالغہ مینز ایک بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا۔ اب یہاں پہ اس کی تعریف ہے، مبالغہ کے لیے حد سے بڑھنا۔ شعری اصطلاح میں مبالغہ اس صنعت کا نام ہے جس کے ذریعے کسی شے یا شخص کے بعید قیاس یعنی ناقابل یقین حد تک بڑھا چڑھا کر تعریف کی جائے یا مذمت کی جائے۔ یعنی ایک چیز کے بارے میں آپ ایسے بڑھا کر لکھیں کہ اس کے بارے میں مطلب جو جس چیز کے بارے میں بڑھا چڑھا کر بات بیان کی جائے اس کو صنعت مبالغہ آرائی کہتے ہیں۔ اس کی شعری مثال ہمارے پاس ہے، کل رات ہجر یار میں رویا اس قدر، چوتھے فلک پہ پہنچا تھا پانی کمر کمر۔ اب دیکھیں ہجر یار میں کوئی اتنا زیادہ نہیں روتا کہ جو پانی ہے وہ بھی چوتھے آسمان پہ پہنچ جائے، تو یہ بہت زیادہ انہوں نے مطلب بات بیان کی ہے، ایک بات کو بہت چڑھا بڑھا کر بیان کیا، تو یہ ہمارے پاس صنعت مبالغہ آرائی آتی ہے۔ پھر ہمارے پاس آتی ہے صنعت حسن تعلیل۔ حسن تعلیل علت سے نکلا ہے لفظ۔ اس میں شاعر اپنے ایک کلام میں حسن پیدا کرنے کے لیے بات کو مطلب اس وجہ کو شاعر بیان کرے جو اس کی حقیقت وجہ نہ ہو، وہ صنعت حسن تعلیل کہلاتی ہے۔ ہمارے پاس ہم اس کی تعریف پڑھتے ہیں، کلام میں کسی بات یا چیز کی علت بیان کرنا جو در حقیقت علت نہ ہو، علت یعنی وجہ نہ ہو۔ شاعری میں حسن تعلیل دراصل وہ صفت ہے جس میں شاعر ایسی چیز کو کسی
چیز کی علت فرض کرتا ہے جو دراصل اس کی علت نہیں ہوتی، مطلب اس بات کو، اس وجہ کو بیان کرنا جو در حقیقت وجہ نہ ہو۔ شعری مثال اس کی ہمارے پاس ہے: پیاسی جو تھی سپاہی خدا 3 رات کی، ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی۔ یہ ہمارے پاس اصلی وجہ نہیں ہے، اصلی وجہ پانی کا نہ ہونا تھا، جو یہ اس کی اہل بیت میں لکھا گیا شعر ہے۔ وجہ کوئی اور تھی، لیکن یہاں پہ لکھا ہے کہ جو سپاہی خدا 3 رات کی پیاسی تھی، تو جو موجیں تھیں وہ سر پٹکتی تھی، تو یہ اس کی اصل وجہ نہیں ہے، ان کا پیاسا ہونا اس کی اصل وجہ ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کچھ نہیں آیا، اگر آپ کو کچھ پوچھنا ہے، اگر آپ کو کچھ اور چاہیے، تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو اس میں ہر وقت اویلیبل ہوتی ہوں، آپ کو شیئر کر دوں گی۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔